جہاں جہاں بھی ایمان کا تقاضا کیا گیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو قبول کیا، تو اس ہدایت، اس قوانین اور اس ایمان کے مطابق عملی زندگی کا شرط دوسرا قرآن نے ضرور رکھا۔ عمل الصالحات یعنی ان قوانین، اس ایمان، اس نظریے کے مطابق عملی زندگی۔ عمل الصالحات سے مراد یہی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تو عبادات کو ہی عمل صالح کے طور پر جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، اسی لیے ایمان کے مطابق جو عملی زندگی جوڑنی چاہیے وہ مسلمانوں کی عملی زندگی نہیں جوڑ رہی ہے، اور پوری دنیا میں لوگوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی اتنا بڑا کتاب، اتنا بڑا نظریہ، اتنا بڑا ایمان، اتنی بڑی ہدایت، اس کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی عملی زندگی نہیں بن رہی۔ یہ ہم صبح شام لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں، یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دینی زندگی بنانے کے لیے عام طور پر عبادات کو ہی یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہی عمل الصالحات ہیں، اور اس پر رہیں، آپ کی صالح زندگی جو ہے وہ گزر جائے گی۔ تو عمل صالحات قرآن حکیم نے الگ رکھے ہیں، عبادات جو ہے وہ الگ رکھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو قرآن کی تصریف آیات ہیں، قرآن نے جو آیات پلٹا کر اور پھرا کر وہ آیتیں بتائی ہیں، اس کا ہم کچھ مطالعہ کریں گے۔ العمل ہر وہ کام ہے جو جاندار سے ارادتاً سرزد ہو۔ محیط نے کلیات کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمل اس کام کو کہتے ہیں جو فکر و تدبر اور علم و ارادہ کے ساتھ سرزد ہو، فعل میں یہ شرط نہیں۔ نیز عمل ایسے کام کو کہتے ہیں جو طویل مدت تک ہوتا رہے۔ عمل کا لفظ اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال پر بولا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کرتے رہے اور صلاۃ قائم کی۔ اس میں اچھے عمل کے لیے من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اس میں برے عمل کے لیے ہے۔ جو پہلے آیت ہے اس میں اچھے عمل کے لیے، اور من یعمل سوءا یجز بہ اس میں برے عمل کے لیے۔ اچھا، یہ ہوئی عمل کی تعریف۔ اب ہے صالحات کی۔ الصلح کا لفظ خاص کر لوگوں سے باہمی نفرت کو دور کر کے امن و سلامتی پیدا کرنے پر بولا جاتا ہے۔ چنانچہ اصطلحوا و تصالحوا کے معنی باہم امن و سلامتی سے رہنے کے ہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، باہم معاملے میں درستگی پر رہو اور تقوی اختیار کرو۔ قرآن حکیم نے ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایمان کے اصولوں اور تقاضوں کے مطابق اچھے اعمال بھی ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی طرح قرآن حکیم نے اچھے اور برے دونوں کاموں کے نتائج کا بھی بتایا ہے، یعنی ان کاموں کے نتائج جنہیں انسان قصد اور ارادے کے ساتھ کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس کسی نے اچھا کام کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہے، تو یاد رکھو ہم ضرور انہیں دنیا میں خوشگوار زندگی میسر کرائیں گے، اور آخرت میں بھی ضرور اسے اجر دیں گے۔ انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے اس کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔ اب عمل صالحا کے ساتھ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن نے جو ہے وہ ایک لازمی چیز بتا دی ہے کہ عمل صالح ہوگا تو حیات طیب حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، انفرادی زندگی میں عمل صالح ہوگا تو انفرادی زندگی میں حیات طیب حاصل ہوگی، اور اگر اجتماعی زندگی میں آپ نے ایسے معاشرے بنا لیے
تو ان معاشروں میں بھی آپ کو وہ فلاح، وہ سلامتی، وہ آپ کو حاصل ہوگی، وہ حیات طیب آپ کو حاصل ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ کے اعمال کے مطابق جو ہے، آپ کے اعمال کے نتیجے میں یہ ہمارا قانون ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اور لَنَجْزِيَنَّهُمْ، ٹھیک ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ لازمی طور پر ہوگا، ضرور ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو خدا جو ہے وہ اپنے علم سے، اور خدا چونکہ خالق ہے اور خدا انہی قوانین کو بنانے والا ہے، تو ان قوانین کے نتائج اور اثرات کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ اس نے ہر چیز کی، ہر عمل کی تقدیر مقرر کی ہے، ہر چیز کا قانون مقرر کیا ہے، اور وہ تقدیر اور وہ قانون وہ لازمی طور پر نتائج دیتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں، اللہ کے قوانین میں، اللہ کے طریقوں میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ کام کرو گے، قرآن میں جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں، جتنی بھی ترغیبات دی گئی ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کے ساتھ اس کی حکمت، اس کی غایت اور اس کے نتائج وہ بھی لازماً بتائے گئے ہیں۔ اسی لیے من عمل صالحاً کہا تو ساتھ ہی اس کی حکمت اور نتائج وہ بھی پیچھے ضرور بیان کیے۔ اسی لیے ہم اگر ہدایت حاصل کریں گے تو ہدایت اس طرح حاصل کریں گے کہ اس کی غایت اور نتائج کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے، اور وہ چیز اگر ہو رہی ہے ہم سے انفرادی طور پر سرزد ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی میں حیات طیب ہے، ہمیں صلح و سلامتی اور اطمینان کی زندگی حاصل ہے، تو ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ ہم عمل صالح پر عمل پیرا ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اور ہماری زندگی جو ہے وہ پریشانیوں میں ہے، عذابوں میں ہے، ابتری میں ہے، زوال میں ہے، تو اس وقت یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم سے ہماری عملی زندگی جو ہے وہ قرآن کے نظریے کے مطابق، خدا کے قوانین کے مطابق نہیں گزر رہی، اسی لیے ہماری زندگی میں چیزیں یہ پیدا نہیں ہو رہی۔ پھر یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہمیں حسن عمل جو ہے وہ زندگی میں پیدا کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس گئے، دعائیں منگوائیں، فرائض اور اوراد اور وظائف شروع کر لیے، کہ زندگی میں جو ہے وہ خساروں میں سے گزر رہے ہیں، زندگی میں جو ہے وہ ابتری سے گزر رہے ہیں، زندگی میں مشکلات سے گزر رہے ہیں، کوئی وظیفہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے نا بھائی، اپنے اعمال کو حسن بناؤ، ٹھیک ہے، اور ہم دوسرے طریقے جو ہے وہ اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ بھلائی کے کاموں اور انسانی نفع بخشیوں کی وجہ سے ان کی نشو و نما ایسی ہوگی کہ وہ حیات طیب یعنی خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ ایمان اور عمل قرآنی تعلیم کا مرکزی نقطہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اور اس کی پسندیدہ زندگی اختیار کرنے اور عملی زندگی پر دوام اور استقامت کے ساتھ قائم رہا جائے تو خوشگوار زندگی مقدر بن جاتی ہے۔ سورۃ العصر میں اسی حقیقت کی نوید ہے، جس میں زمانے کو شاہد بنا کر بتایا گیا ہے کہ والعصر یعنی ہر دور اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہوا دیکھو گے۔ اقوام کی تاریخ دیکھو یا افراد کے اعمال دیکھو، جس دور میں بھی دیکھو گے، جس زمانے میں دیکھو گے، تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ خسارے سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ شخصی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جینے والے بامراد ہوئے۔ پوری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اس ایمان کے مطابق عملی زندگی اختیار کی۔ پھر اس میں اور اضافہ یہ ہوا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
اب جس نظریے سے، جس ایمان سے، جس بھلائی سے خود مستفید ہوئے، اس کا استفادہ اور اس بھلائی کا فیض جو ہے وہ دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا کام کیا، تواصو بالحق کیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایمان کے لازمی تقاضوں میں کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھائی صرف ایمان یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے لیے حاصل کر لیا، چلو عمل صالح بھی کر لیا، لیکن اس سے ایک قدم اور بھی ہے خسران سے بچانے کا. وہ اس لیے کہ انفرادی طور پر تم نے ایمان حاصل کیا اور عمل صالح کیا تو تم تو بچ گئے، لیکن سوسائٹی، معاشرہ، وہ کہاں جائے گا؟ سوسائٹی اور معاشرے کو ڈیولپ تم نے کرنا ہے. اجتماعی زندگی میں یہ تمہارے انفرادی عمل کو بے دوام تب ملے گا جب تمہارا معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے وہ اس ایمان اور عمل کے مطابق ہوگی، تو خود تمہارے ایمان اور عمل کو بے دوامیت ملے گی اور تم سلامتی سے برابر بنو گے. بتواصو بالحق، اور دوسرا بتواصو بالصبر. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بات کہہ کر اور اپنا فرض، ذمہ داری پوری کر دی، بلکہ استقامت کے ساتھ. صبر کی معنی ہے استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ. صبر کی معنی ہے دوامیت، استقامت، مسلسل عمل. یہ جو ہے اگر آپ نے اس پر دوام اختیار کیا اور مسلسل یہ جد و جہد کرتے رہے تو اس جد و جہد کے نتیجے میں آپ کی شخصی زندگی بھی بنے گی، معاشرہ بھی بنے گا اور آپ خسران سے بچ جائیں گے. سورہ روم میں قرآن حکیم نے من عمل صالحا کے مقابلے میں من کفر لا کر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اگر اعمال صالحہ ساتھ نہ ہوں تو ایمان نہیں ہوتا. سورہ لقمان میں قرآن حکیم کی ہدایت کے لیے فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے ہیں. محسنین کے معنی صرف عمل کرنے ہی کے نہیں بلکہ نہایت عمدہ طریقے پر عمل کرنے کے ہیں. پھر آگے ان محسنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. بالکل اسی مفہوم کی حامل دوسری آیتوں میں محسنین کی جگہ مومنین کا لفظ ملتا ہے. مثلا فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ھدی و بشریٰ للمؤمنین. طاسین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں جو ہدایت اور بشارت مومنین کے لیے ہیں. ان دونوں آیتوں کا مطلب ایک ہی ہے، مومنین ایمان والے اور محسنین اس ایمان کے مطابق عملی زندگی جینے والے اور حسن سے عملی زندگی گزارنے والے. محسنین حسن سے، احسان سے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مومنین اور محسنین ایک ہی ترازو کے دو پلڑے ہیں. اعمال صالح اور ایمان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. مومنین اور محسنین، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. ایمان ہوگا تو احسان بھی ہوگا، ایمان ہوگا، مومن ہوگا تو محسن بھی ہوگا. قرآن حکیم میں حسنات کے مقابلے میں سیئات کا لفظ اکثر آیا ہے، لہذا اعمال صالحہ اور حسنات ہم منی ہیں. سورہ حامیم سجدہ کی آیت 46 میں عمل صالحا کے مقابل میں اساء آیا ہے، جس کے معنی بگاڑ اور ابتری رونما کرنا ہے. بگاڑ اور ابتری، ٹھیک ہے. یہ اساء کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ عمل صالحا کے مقابلے میں. مذکورہ بالا تصریحات کی روشنی میں اعمال صالح کے معنی ہیں کہ ایسے کام جن کے کرنے سے خود عمل صالح کرنے والے انسان کی مثمر صلاحیتیں بیدار ہو جائیں اور اس میں ایسا حسن اور خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ بن جائے. اس طرح ان اعمال کے نتیجے میں معاشرے کا حسن اور توازن قائم رہے اور ناہم ہمارے یہاں دور ہو جائیں. صالح اعمال سے انسانوں کو خود بھی بے خوفی اور سلامتی ملتی ہے اور دوسروں کی نفع بخشی بھی ہوتی ہے، ان کی بہتر نشو و نما ہوتی ہے. یہ نفع بخشی، سلامتی اور بہتر نشو و نما
ایمان والوں کے لیے حسنتاً فی الدنیا کا جواز یا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں ایمان کی دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت بھی موجود ہو اور اس معاشرے میں حسن، توازن اور سلامتی موجود نہ ہو، حسنتاً فی الدنیا کا تصور مفقود ہو، فلاحی معاشرے کا تصور مفقود ہو، تو یقین کر لیا جائے کہ اس معاشرے میں موجود انسانوں کے دعویٰ ایمان میں بڑی گڑبڑ ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کی تصریح سے یہ بات قطعی سامنے آتی ہے کہ صرف اپنی ذات کے لیے احتیاط اور اعمال کی زندگی عمل الصالحات نہیں، بلکہ جس طرح انسانوں کی اپنی ذاتی زندگی میں حسن اور توازن قائم ہو، اسی طرح دوسروں کی زندگی کو حسن اور توازن بخشنے کے لیے انسانی نفع بخشی کے کام عمل الصالحات کہلائیں گے، صرف ذات کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن حکیم کے احکام آپ دیکھیں، قرآن حکیم کے حکم، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قرآن کے لیے کہا گیا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن خطابات پوری انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ٹھیک ہے، پوری انسانیت کی۔ اسی لیے کہ خدا کی منشا یہ ہے کہ پوری انسانیت، تمام ماسز جو ہے، الناس مینس ماسز، عوام، پوری انسانیت جو ہے وہ ہدایت سے بہرہ ہو، پوری انسانیت حسن سے، توازن سے بہرہ ہو، انسانی نفع بخشیاں سب تک پہنچے۔ اسی لیے خدا نے جس طرح وسائل پیدا کیے تو تمام انسانوں کے لیے وسائل پیدا کیے، یہ نہیں کیا کہ یہ وسائل مخصوص متقیوں کے لیے زیادہ مخصوص ہوں گے اور غیر متقیوں کے لیے الگ کم مخصوص ہوں گے۔ خدا نے جس طرح اپنی رحمت کا یہ فیض اور عطائیں، جو مادی عطائیں ہیں، جو ان کی زندگی کے لوازمات ہیں، وہ عام رکھے ہیں، تو ہدایت کو بھی عام رکھا ہے، ہدایت بھی سب تک پہنچے۔ ان کے ماننے والوں کا فرض جو ہے وہ ہوگا تو پوری انسانیت کو اسے بہرہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہ کردار ان کو لازماً کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ جو نظریہ اختیار کریں گے، جو ایمان اختیار کریں گے، وہ ایمان اختیار کریں گے، وہ نظریہ اختیار کریں گے جو پوری انسانیت کو اپنے اندر سماتا ہو۔ کیونکہ جب آپ پوری انسانیت کی فکر مندی تب رکھیں گے جب پوری انسانیت کے لیے فکر آپ تشکیل دیں گے، فکر کا احاطہ، فکر کا دائرہ کار پوری انسانیت کے لیے رکھیں گے تو آپ اس تک دعوت پہنچا سکیں گے۔ اگر نہیں ہوگا، آپ کا نظریہ جو ہے وہ ایک مخصوص گروہ کے لیے ہے، مخصوص مسلک کے لیے ہے، گروہی دائروں میں ہے، مسلکی دائروں میں ہے، تو پھر آپ یہ انسانیت کا بہت بڑا کام نہیں کر سکتے۔ خدا کی یہ مشیت کہ پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں آ جائے، اس کی تکمیل میں آپ اپنا حصہ نہیں ملا سکیں گے، اس میں اپنا کردار جو ہے وہ نہیں ادا کریں گے۔ اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے قرآن کی تصریحات بھری پڑی ہیں کہ تم کو خیر امت کیا گیا ہے، اخرجت للناس کیا گیا ہے، خیر امت کے طور پر، مثالی امت کے طور پر تم انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو، انسانوں کے لیے مثالی نمونہ بنو گے، انسانوں کے لیے مثالی پروگرام لے کر آؤ گے، شہداء علی الناس بنو گے، شاہدی دو گے خدا کے پیغام کی، خدا کے نظریے کی، اعلیٰ انسانی نظریے کی، کہ یہ انسانیت کا نظریہ ہے، اس کے تم شاہد بنو گے۔ یہ رسول تم پر شاہد ہو چکا کہ یہ انسانیت کا پیغام ہے، اب رسول نے آپ کو یہ ذمہ داری دی۔ رسول کریم نے کہا نا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں نے خدا کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، خدا نے اس دین کا جو ہے وہ تکملہ کر دیا، اب جو ادھر لوگ حاضر ہیں وہ غائب میں جا کر باقیوں تک یہ پہنچا دیں۔ تو اس حوالے سے پورا منصبی مومن کا ایمان کا جو ہے وہ اعلیٰ انسانیت پر مبنی ہے، اعلیٰ انسانیت کے لیے۔ اسی لیے آپ فکر وہ رکھیں گے کہ جس فکر کے روح سے، جس نظریے کی روح سے آپ یہ کام کر سکیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انسانی صلاحیتوں، مہارتوں، محنتوں سے جس طرح بھی
دیگر انسانوں کی سلامتی اور بھلا ہوتا ہے، انسانوں کی نفع بخشی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اعمال صالحہ میں شامل ہیں۔ اس طرح انسانی رویوں، تعلقات میں خلق، کاروبار اور لین دین میں ایمانداری، ڈیوٹی میں حتی الامکان ذمہ داری اور انسانوں سے بھلائی اور ہر قسم کے معاملات میں عدل و احسان کا سلوک اور بھلائی کا رویہ، یہ سب چیزیں بھی اعمال صالحہ شمار ہوں گی۔ اچھائی کو آگے کرنا اور معاملات کو سنوار دینا بھی اصلاح کے معنوں میں شامل ہے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت 2 میں کہا گیا ہے، کفر عنہم سیئاتہم و اصلح بالہم، سو وہ یقین کریں کہ ان کی خطائیں ان سے دور کر دی گئیں اور ان کے دل کو سنوار دیا گیا۔ اعمال صالحہ عملی صورتوں میں عدل، احسان اور بھلائی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ عدل اور احسان کے اعمال کو حکماء اعمال صالحہ سے الگ نہیں کرتے، دونوں سماجی زندگی کے جزء لا ینفک ہیں، اور دین میں دونوں چیزیں تقویٰ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اعمال صالحہ بھی تقویٰ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تقویٰ کے لیے کوئی خاص عبادتیں، کوئی خاص وضع قطع اور کوئی خاص اعمال جو ہے وہ تقویٰ کی بنیادیں نہیں ہیں۔ آپ کو تقویٰ کی اصطلاح قرآن حکیم میں پڑھیں اور تمام آیات تصریفات سامنے رکھیں تو یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو کر آتی ہے کہ یہ آپ کے اعمال بھی جو ہے وہ پروفیسر صاحب نے ابھی جو آیت رکھی کہ آپ جب عقد کر رہے ہیں، آپ جب معاہدہ لکھ رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ تمام قانونی لوازمات کو سامنے رکھ کے اور اس عقد کو قانونی تحفظ دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی زندگی کا تقویٰ ہے۔ بھائی ادھر سے اسی آیت میں تقویٰ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے کا تقویٰ اختیار کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈرنا اس میں سامنے رکھیں۔ لفظ صالح اصلاح سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ فساد کی ضد ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دیکھو ملک کی درستگی کے بعد، یعنی دعوت حق کے ظہور کے بعد جو اس کی درستگی کی دعوت ہے، اس میں خرابی نہ پھیلاؤ۔ یعنی فساد کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، فساد شخصی زندگی میں دو مسلمانوں کے درمیان پیدا کرنا وہ بھی عمل صالح کے خلاف ہوا، اور فساد سوسائٹی میں پیدا کرنا کہ آپ اس طرح کی عقائد، اس طرح کے نظریات، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اعمال پیش کریں جس سے فساد کا اندیشہ ہو، فساد پھوٹ پڑے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگیں، تو یہ بھی عمل صالحات کی ضد ہو گئی، عمل صالح کے خلاف ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اصلح چیز ہو جائے تو اس کے بعد اس میں فساد کی چیزیں لانا، یہ تمہارے عمل الصالحات کے خلاف ہے، تمہارے ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس طرح جب سماج میں بھی ابتری پیدا ہو جاتی ہے تو بدی کی محرک قوتیں عدل اور نظم سیاست کو اپنی خواہشات کے تابع بنا دیتے ہیں، پھر ملک کا قانون عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کو بھی قرآن حکیم نے فساد کہا ہے۔ اس کے متعلق قرآن حکیم نے بتایا ہے الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زمین میں اصلاح کے بجائے فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں۔ ان آیات قرآنی سے واضح ہو گیا کہ فساد صلاح کی بالکل ضد ہے۔ فساد کے معنی عدل و قسط کی راہ سے ہٹ جانے کے ہیں، اور اصلاح کے معنی اس کے بالکل برعکس یعنی عدل و قسط پر قائم رہنے کے ہیں۔ قرآن حکیم نے اصلاح کا لفظ ایک دوسری معنی میں بھی استعمال کیا ہے، عمل کا بار آور ہونا۔ عمل صالح کیا ہے؟ صرف عمل ہونا نہیں، عمل کا بار آور ہونا۔ دراصل یہ بھی عدل و قسط کے نتیجے میں ہی ظہور میں آتا ہے۔ اگر اشیاء میں عدل و توازن نہ پایا جائے تو اس سے افعال کا صدور ناممکن ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر عمل فاعل اور سماج دونوں کے لیے نفع بخش ہے، اس کے برعکس عمل غیر صالح فاعل اور سماج دونوں کے لیے مضر رساں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مفسدین کو کبھی اس امر میں کامیاب نہیں ہونے دیتا کہ وہ کائنات خلقت میں اس کے قائم کیے ہوئے نظام عدل و توازن کو بگاڑ دیں۔
इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अलमुफसिदीन, बेशक अल्लाह फितना परदाजों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देता कि वो ज़मीन में जुल्म व फसाद बर्पा करें। ये खुदा का कानून है, खुदा उनको कामयाब नहीं होने देता। वो अपनी शरारत का आगाज़ करेंगे, वो अपना इनिशिएट लेंगे फसाद पैदा करने का, वो इक़दाम करेंगे। खुदा के बंदों की, खुदा पर ईमान लाने वालों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपना मुतबादिल रोल अदा करें और उस फसाद के मुकाबले में असलह, खुदा का बताया हुआ असलह सामने लें जिससे वो फसाद ख़त्म होता है। उन कोशिशों के नतीजे में खुदा उनको कामयाब नहीं होने देगा, उन कोशिशों के नतीजे में, क्योंकि खुदा ने जो भी मईशत बताई है कि मैं ये पसंद नहीं करता, मैं ये पसंद नहीं करता, ला युहिब्बुल मुफसिदीन, मैं मुफसिदीन को पसंद नहीं करता, इसकी मानी ये है कि उसके कवानीन हैं, उन कवानीन के रूह से मुफसिदीन को उनके मकासद में कामयाबी हासिल नहीं होगी। और ये इन कवानीन को पर अमल पेरा ईमान वाले होंगे। अमल पेरा जो है वो साले मुआशरा कायम करेंगे, साले नज़रियात ले आएंगे, साले अमाल ले आएंगे, ताकि खुद ब खुद उनकी बेहतरी हो जाए और उनकी कोशिशें जो है वो बार आवर ना हो। इन तस्रीहात के बाद अमल साले का मफ़हूम वाज़ेह और मुतय्यन हो जाता है कि हर वो अशामल जो अदल व क़िस्त या दूसरे लफ्ज़ों में एतदाल और तवस्सुत के दायरे में रह कर किया जाए, अमल साले में दाखिल है। इस तरह हर वो अमल जो एतदाल और तवस्सुत के हुदूद से मुतजाविज़ हो, अमल साले से खारिज है। मुसलमानों की मौजूदा मजहबी ज़िंदगी का थोड़ा जायज़ा लें तो वो ज़्यादा एतदाल से हटी हुई नज़र आती है। आज अमल साले का मफ़हूम बदल कर रह गया है। जिस मजहबी अमल में जितना ही ज़्यादा गुलूब और तशद्दुद अख्तियार किया जाए वो उतना ही उम्दा अमल करार पाता है। आज वही मर्द साले है जो औराद व वज़ाइफ, दुआ और नवाफिल की अक्सरियत में सब पर सबकत ले जाए। कहने को तो यही कहा जाता है कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन मुसलमानों का एक तबका उसी पर अमल पेरा है और उसी को ही ऐन इस्लाम करार देता है। हालांकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलूब और तशद्दुद को रहबान की सिफत करार दिया है। अमाल सालिह का शऊर इंसान की सलीम फितरत में भी रखा गया है। खालिक ने तख्लीक के साथ भी इंसान से उसके अहद व मीसाक लिए हैं और फिर वही की तालीमात में भी उन अमाल सालिह की रहनुमाई की गई है। ईमान और अमल सालिह के एक दूसरे के साथ लुज़ूम से ये बात सामने आती है कि ईमान से मुतल्लिक़ शुक्र, इबादत और दीनदारी के अमाल भी अमाल सालिह का ही हिस्सा हैं, क्योंकि शुक्र, इबादत और दीनदारी भी इंसानी शख्सियत की तामीर में अपना किरदार अदा करते हैं। इसलिए उनको अमाल सालिह से अलग शुमार नहीं किया जाएगा। ईमान और कुफ्र सिर्फ एतकादी चीज़ें नहीं हैं जो इंसान के जहन तक महदूद हों, बल्कि उनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के नज़री और अमली दोनों मसाइल से है। अगर आदमी में नज़री अकायद हैं और आमाल साले नहीं तो ईमान आमिनू से खाली है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करना कुफ्र है। सूरह अर्रूम में हम देखते हैं कि कुफ्र के मुकाबले में अमल सालिहन आया है। मन कफ़र फ़अलैहि कुफ्रुहु वमन अमिल सालिहन फ़लिअन्फुसिहिम यमहदून। जो लोग इनकार करते हैं वो अपने इनकार का नतीजा पाएंगे, और जिन लोगों ने नेक अमाल किए तो वो लोग अपने लिए फलाह का रास्ता हमवार कर रहे हैं। देखिए, कुरान हकीम ने यहाँ पर कुफ्र के सामने जो है वो अमल साले को ले आया। यानी अमल साले ईमान के दर्जे में इतनी अहमियत रखते हैं, ये एक दूसरे से अलग सलग हो ही नहीं सकते। इस्लाम में इबादत का तस्वुर सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने इबादत को सारे अमली ज़िंदगी में सरगर्मी, इज्तिमाइयत और कम्युनिकेशन का ज़रिया बनाया है। निज़ाम सलात, इताए ज़कात,
نظم حج اور نظم روزہ، یہ تمام ارکان انسان کی صالح عملی زندگی کو سرگرم رکھنے اور اجتماعیت پیدا کرنے اور قرب خداوندی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یہ ٹولس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی بنیادی اہمیت ہے ان عبادات کی۔ اعمال صالحہ کو قرآن حکیم کی تشریحات کی روشنی میں 5 عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اعمال صالحہ بلحاظ ایمان، ان میں ایمان لانا، اللہ کا خوف، اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت شامل ہے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ بلحاظ نظم انسانی، مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کا نظم جن سے انسانی نفع بخشی ہوتی ہو، ان کاموں میں نیک کاموں کی ترغیب، برائیوں سے روکنا بھی شامل ہے، اور اس میں فلاحی معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد، انقلاب کے لیے جدوجہد اور اعلیٰ انسانی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد، قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے جدوجہد، ٹھیک ہے، شریعت مطہرہ کو قانون کی بنیاد بنانے کے لیے جدوجہد، یہ بھی انسانی اعمال میں شامل ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ بلحاظ تفکر و تدبر و ایجاد، ایسے افکار و ایجادات جن سے انسانی نفع بخشی ہوتی ہو۔ ایک آدمی جو ہے وہ نظریات تخلیق کرتا ہے، نظریات کے تفاصیل تخلیق کرتا ہے، قانون کی تفاصیل تخلیق کرتا ہے، منہاج تخلیق کرتا ہے، شریعت کے منہاج تخلیق کرتا ہے، شریعت کے تفقہ پر کام کرتا ہے، یہ سب اس کے لیے اعمال صالح ہیں۔ اس طرح ایک آدمی انسانی نفع بخشی کے لیے ایجادات کرتا ہے، چیزیں تخلیق کرتا ہے۔ جس آدمی نے پہلے بلب بنایا، اس نے جتنے سال اپنی لیبارٹری میں اس کو بنانے کے لیے لگائے اور اس کی مسلسل عمل اور نتیجے میں یہ بلب جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا، تو اس کا مسلسل لیبارٹری میں رہنا اور مسلسل اس کے لیے کام کرنا اس کے لیے اعمال صالحہ میں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کام کا آغاز، اس ایجاد کا آغاز انسانی نفع بخشی کے لیے کیا تھا، اور اس کام میں جو انسانی نفع بخشیاں کیے ہیں اس کی کوئی قیمت ہے، اس کی کوئی حد ہے؟ بہت ہی بڑھیا کام کیا تھا اس نے۔ تو اس طرح کی یہ ایجادات بھی یہ ہیں جو بھی ایجادات انسانی نفع بخشیوں کے لیے ہوئیں، تو یہ تمام ایجادات کرنے والے یہ بھی عمل صالح کے صاحب ہوئے۔ اعمال صالحہ بلحاظ کردار، جن کاموں سے انسان کی اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہو، شخصیت کی ارتقاء ہوتی ہو، اور ساتھ ہی دوسروں کو خوشگواری اور نفع بخشی حاصل ہوتی ہو، جیسے عدل و احسان، عز و انکساری، سخاوت، طہارت، بے حیائی سے اجتناب، سچی گواہی، باہم صلح و آشتی سے رہنا، نفسانی خواہشات پر قابو، امانتوں اور عہد کا پاس رکھنا، معاف کر دینا، صبر اور سچ بولنا، تنگ دستی، دکھ، درد اور جنگ میں ثابت قدم رہنا، بدگمانیوں سے اجتناب، عصمت کی حفاظت، واجبات کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں جانی اور مالی جہاد، قربانی اور اثار، صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا، سچی گواہی دینا اور لغویات اور اسراف سے اجتناب، فتنہ اور بغیت سے باز رہنا، اور اس طرح کی رہنمائی جو بھی قرآن حکیم میں موجود ہو، جس رہنمائی کا قرآن حکیم نے یا ایھا الذین آمنوا سے حکم دیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایک احکام جو ہے، ایک جو خطاب ہیں یا ایھا الناس کے، جس طرح ہم نے ذکر کیے، اس کے بعد ایک خطاب ہے قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ وہ تمام، یہ خطاب تمام جو ہے وہ اعمال کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے اور اعمال کے لیے ہے۔ تو ان خطابات کی ایک فہرست بنائیں تو 80-85 کام ایسے بنتے ہیں جو ان یا ایھا الذین آمنوا کے احکامات میں آتے ہیں۔ باقی اعمال جو ہے وہ ان کی تفصیل میں آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یا ایھا الذین آمنوا کے ان کاموں کی جو قرآن نے بتائے ہیں 80-85 کام، تقریباً 82 کے درمیان میں، کبھی لسٹ بنائی ہے بھائی؟
ہم میں سے بہت سارے لوگ 12 12 سال مدرسے میں پڑھے ہیں، اس کی لسٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بنی۔ کم از کم ایک مرتبہ لسٹ بنی چاہیے، سامنے آنی چاہیے کہ ہم مکلف کس چیز کے بنائے گئے ہیں، پابند کس چیز کے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے، پہلے نہیں ہوا ہے تو اب ضرور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اعمال صالحہ بلحاظ معیشت، سرمایہ پر سرمایہ کی کمائی یعنی سود وغیرہ سے اجتناب، باطل ذرائع سے بچنا، محنت کے ذریعے آمدنی کا اصول، اللہ تعالیٰ کے فضل کے اصول کی جد و جہد، مال و دولت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اسراف و تبذیر سے بچنا، دولت کے متعلق احکام قرآن کی اطاعت، محروموں اور سائلوں کا اپنے مال میں حق سمجھنا اور کمزوروں اور پسماندہ طبقات کی اعانت کرنا، اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں کھلا رکھنا، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی، یہ اس طرح کے اعمال جو ہے وہ بھی ان آیات میں کلیئر بتائے گئے ہیں۔